السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز طالب علم ساتھیو، آج شوال 1440 ہجری مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں تعلیمی سال کا افتتاحی پروگرام ہے۔ میں اسی حوالے سے دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میرے دوستو، علم دین بندہ اس نیت سے حاصل کرے کہ اس کے ذریعے سب سے پہلے اپنی اصلاح، پھر امت کی اصلاح کرے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے جس اعزاز کو اپنی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں، نبوت و رسالت کے بعد وہ تعلیمی سلسلے سے خود کو جوڑنا ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، انما بعثت معلما۔ جیسے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو نبی اور رسول ہونا یہ باعث امت کی نجات اور باعث بعثت فرمایا، ویسے ہی تعلیم یہ بھی باعث بعثت فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے امت کو یہ علم ملا ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں امت کو یہ علم ملا ہے، اور اس وراثت کے صدقے اس امت نے اس علم کو پوری امت تک پہنچانا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو کیسے عام کیا جائے، اس کے لیے ہمارا پورا نصاب موجود ہے۔ دوسری بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس علم کو حاصل کر کے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پوری دنیا میں عام کریں۔ یاد رکھیں، علم اور معلومات یہ معنن تو شاید ایک ہو جائے، لیکن استعمالاً ان کا فرق ہے۔ علم کا مطلب جو بندے کو حقیقی عمل پہ ابھار دے، معلومات کا مطلب جو 2 4 5 6 چیزیں بندے کو یاد ہوں۔ میں دوسرے لفظوں میں کہوں، ہمیں گنتی کا علم نہیں ہے، گنتی کی معلومات ہیں۔ 1 لاکھ تک ہمیں گنتی شاید بغیر اٹکے آ جائے، لیکن کوئی گنتی پر عمل کس طرح کرے اس کا کسی نے سوچا بھی نہیں ہے۔ تو ایسے نہ ہو کہ ہمیں قرآن کریم، احادیث نبویہ کے علوم گنتی کی طرح یاد ہوں، ضرورت کی بنیاد پہ بندہ چلائے، نہیں، بلکہ سب سے پہلے پڑھ کے اپنے آپ کو مخاطب کرے۔ نمبر 3، جو علم اللہ رب العزت بندے کو عطا فرماتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا سینہ پاک ہے، وہ پاک لوگوں کی طرف جا رہا ہے، اور جب بندہ پاک لوگوں کے ساتھ مل رہا ہے، پاک لوگوں کی طرف جا رہا ہے، تو اس کے کچھ اصول ہیں، اس کے کچھ قواعد اور ضوابط ہیں۔ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کا لباس، آپ کا طرز اور ہوگا۔ آپ باہر نکلے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے ملنا ہے، آپ نے رشتہ داروں سے ہٹ کے اپنے دوستوں سے ملنا ہے، بڑے پروگرام میں جانا ہے، آپ کی تیاری کا طرز اور ہوگا۔ تو جب ہم نے پاک لوگوں کے ساتھ ملنا ہے تو ہماری پڑھائی کی ترتیب بھی اور ہونی چاہیے۔ ان 3 باتوں کی بنیاد پہ کہوں گا، آپ ان علوم کو پڑھیں اور اپنے سینے میں رکھیں۔ اس علوم کو لے کر آپ نے پوری دنیا میں جانا ہے۔ طالب علم ہے تو میں طالب علموں والی 1 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یہ بات جو ہمارے ہاں چلتی ہے نا کہ یہ کتاب بڑی مشکل ہے، یہ فن بہت مشکل ہے، یہ کیوں چلتی ہے؟ علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، کوئی کتاب مشکل نہیں ہے، کوئی فن مشکل نہیں ہے۔ ہر مشکل نظر آتی ہے جس کو مشکل ہم سمجھ لیں۔ طلباء کا ذہن ہوتا ہے نا کلاس میں، منطق بہت مشکل ہے، صرف بہت آسان ہے۔ کیوں؟ ہماری منطق سے لگاؤ لگی نہیں ہے، تعلق بنا نہیں ہے۔ صرف سے لگاؤ بن گیا ہے، ہم نے اس کو آسان سمجھ لیا۔ اور کوئی صرف کو مشکل کہہ رہا ہے، منطق کو آسان کہہ رہا ہے، اس کی وجہ اس نے اس کا رعب اپنے سر پہ لے لیا ہے جس کو مشکل کہہ رہا ہے۔ آپ ایک بات تحقیقاً نہ مانیں، تقلیداً مانیں۔ تحقیقاً کا معنی بندے کو علم ہو، اور تقلیداً کا معنی بندے کو علم نہ بھی ہونا تو بندہ دوسرے پر اعتماد کر لے۔ آپ تقلیداً مان لیں، کوئی فن مشکل نہیں ہے۔ آپ کا دل کہے نا مشکل ہے، آپ کی زبان کہے مشکل نہیں ہے۔ جب آپ اپنی زبان سے یہ لفظ 2 4 5 دفعہ ادا کریں گے نا
کہ یہ فن مشکل نہیں ہے، یہ کتاب مشکل نہیں ہے، یہ مضمون مشکل نہیں ہے، اللہ آپ کے لیے آسان فرما دے گا۔ حدیث پاک میں بندے کے گمان کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوں، فضائل اعمال میں ہم سارا دن پڑھتے ہیں، تو یہ جو ہمارا گمان ہوگا کہ یہ شرح عقائد بہت مشکل ہے، تو ہم سے حل ایک صفحہ بھی نہیں ہونا۔ تو اس کی وجہ ہم نے خود اپنے آپ کو مشکل سمجھا لیا ہے، بس یہ مشکل ہے۔ آپ کو 100 بندہ کہ یہ کتاب مشکل ہے، آپ کہیں یہ مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ میں پڑھوں گا۔ جو پڑھ کے آیا، یہ جو مولوی اس کتاب کا مصنف اور لکھ رہا ہے، وہ ماں کے پیٹ سے پڑھ گیا؟ کیا اس کی 4 آنکھیں، اس کے 5 ہاتھ ہیں؟ نہیں، اس کے پاس بھی آنکھیں اتنی ہیں جتنی میرے پاس ہے، اس کے پاس بھی ذہن اتنا ہے جتنا میرے پاس ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا فلاں کا ذہن بہت زیادہ ہے، یہ بات نہیں ہے، ہر بندے کا ذہن ایک جتنا اللہ دیتے ہیں۔ ہاں فرق یہ ہے کہ وہ استعمال کا طریقہ جان جائے۔ میں کسی کو یوں مکہ لگاؤں نا کہ ہولے مارو تو ہولے لگ دے، زور دے مارو زور دے لگ دے، ہاں میں نے اپنے مکے کی پاور استعمال کرنی ہے۔ ذہن سب کا ایک جیسا ہے، انگلیاں سب کے 5 ہیں ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں انگلیاں 5 ہیں، آپ نے مکہ کتنی زور سے مارنا ہے یہ آپ کی اپنی صلاحیت پر مبنی ہے۔ آپ نے اپنے ذہن کو کیسے چلانا ہے یہ آپ کے اپنے جو ہے نا صلاحیت پر مبنی ہے۔ یہ نہ سمجھے میں کند ذہن ہوں۔ دنیا میں لوگ کہتے ہیں جی میں تھوڑا کند ذہن ہوں، مجھے تھوڑی کم سمجھ آتی ہے، میں اس بات سے اختلاف کروں گا۔ دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں، یا عقل مند ہیں یا پاگل ہیں، تیسری قوم درمیان میں نہیں ہے کہ ان کے پاس عقل زیادہ ہے، ان کے پاس کم ہے، اس کے پاس بالکل نہیں ہے، یوں نہیں ہے، یا پاگل ہے یا بالکل عقل مند ہے۔ جو منہ سے نوالا کھانا جانتا ہے، 2 اور 2 4 کی گنتی جانتا ہے، وہ کند ذہن نہیں ہے، وہ عقل مند ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ اس نے خود اپنے آپ کے عقل کا اندازہ نہیں لگایا۔ جب یہ اپنے عقل کا اندازہ خود لگا لے گا بات بن جائے گی۔ میں اپنی بات کروں، میں حافظ نہیں ہوں قرآن کریم کا، میں اللہ حافظ ہوں۔ ایک حافظ ہوتا ہے، ایک اللہ حافظ ہوتا ہے۔ سورۃ احزاب یاد کرنے کی باری آئی کسی موقع پہ، 9 گھنٹے میں نے سورۃ احزاب بیٹھ کے یاد کی ہے، 1 گھنٹے میں 1 رکوع۔ پھر مجھے سمجھ آیا کہ یار میں حفظ کر سکتا ہوں، یہ خواہ سے میں نے اپنے ذہن پر سوار کر رکھا ہے کہ یار حفظ بہت مشکل ہے۔ تو میرے دوستو ہم تھوڑا سا اپنے عقل کو لگائیں۔ میں نے اس دن ایک آدمی کو کہا، میں نے کہا آپ کو 14 سیغے اور صرف کے 14 سیغے بہت مشکل ہیں۔ میں نے کہا آپ کو 1400 تک گنتی آتی ہے اور 14 سیغے کیوں مشکل ہیں؟ کہتے اس کے تو اصول ہیں کہ 10 کے بعد 11 ہیں، 20 کے بعد 21 ہے، 30 کے بعد 31 ہے۔ میں نے کہا اس کے بھی اصول ہیں، وہ اصول سمجھ لو۔ جیسے آپ کو 10 کے بعد 11 پتہ ہے، وہ اصول پتہ چل جائے تو آپ کو پتہ چلے گا ذرا بو کے بعد ذرا بت ہے، تو بھی سمجھ آ جائے گا۔ لیکن تھوڑا سا اصول مشکل کوئی مجھے کہنا فلاں چیز مشکل ہے۔ میں نے گریجویشن ریگولر کی ہے، ہمارے ایک پروفیسر تھے مجھے ڈرا رہے تھے CSS بہت مشکل ہے، 12 گھنٹے کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں۔ میں نے کہا سر CSS کا نصاب ایک طرف رکھیں اور میں دورہ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیتا ہوں، آپ اکیلے مجھے اٹھا کے دکھا دیں نا دورہ حدیث کی کتابیں، میں آپ کو جنے دا پتر بنے سب تو چاہ سکتا ہے۔ میں نے کہا ہم نے دورہ حدیث کو یہ انگلیوں پہ پڑھا اور آپ ہمیں کہتے ہیں CSS مشکل ہے، پھر جا کے بندے کو سمجھ ہے۔ مجھے ایک دوست نے کہا CSS تو بہت مشکل ہے، آپ نے ذہن سے اڑایا کیوں ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ میں اب CSS جوائن کر رہا ہوں، اگر میں یوں ذہن سے نہ اڑاتا نا تو میرا دل بھی کل کہتا عبد الواحد CSS بہت مشکل ہے، پروفیسر نے کہہ دیا۔ تو لڑکوں کی باتوں میں آ کر یوں نہ کہیں فلاں استاد کی کتاب بہت مشکل ہے، فلاں کا فن بہت مشکل ہے۔ آپ نے اپنی بربادی کی ابتدا کرنی ہے، آپ نے یہ بات اس کے ذہن سے مان لیا، بس بربادی کی ابتدا ہو گئی۔ ایک قلعے میں ایک بچہ پیدا ہوا، عورتوں کے پاس پلا بڑھا، عورتوں کے پاس رہا، تھا مرد لیکن عورتوں کے ساتھ رہتا، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں نا بے رنو ہے۔ رنو کا کیا مطلب؟ وہ رنوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ اسے اپنی حیثیت پتہ نہیں تھی، اہلیت پتہ نہیں تھی، صلاحیت پتہ نہیں تھی کہ میرے اندر مردانگی کے کتنے گیٹس ہیں۔ ایک دن شیر آ گیا، اب شیر کو پکڑنا ہے تو وہ عورتیں کہہ رہی ہیں ونجو بارو کہیں جانے کو سادہ ہو جاندے مچھوں میں نہیں کو نپے، کسی مرد کو بلا لاؤ جو اس کو پکڑے۔ اور یہ جوان ہو چکا ہے، اس کے منہ پر مونچھیں اور داڑھی آ چکی ہے، یہ بھی انہی کے ساتھ مل کے کہہ رہے ہیں ونجو کہیں مرد کو سڈو، کسی مرد کو بلائیں وہ اس کو پکڑے۔ اس کی وجہ اس بندے نے عورتوں کے ساتھ رہ کے اپنی صلاحیت کا اندازہ نہیں لگایا تھا۔ وہی حال ہے، ہم مدرسے میں آ گئے ہیں، نحو تو بہت مشکل ہے، بس صرف کے ساتھ پھر بھی گزار ہو جاتا ہے، رٹا چل جاتا ہے، نحو بہت مشکل ہے۔ یار کس نے کہا مشکل ہے؟ کس بندے نے تمہارے ذہن میں ڈال؟ ہاں یہ میں بات کرتا ہوں، آپ ناراض نہ ہونا، کتاب کو مشکل وہ کہتا ہے جس کو خود کتاب نہیں آتی، جسے خود مشکل لگتی ہے وہ کہتا ہے جی بہت مشکل ہے، اور جو خود اس کتاب پر عبور رکھنا جانتا ہے وہ مشکل نہیں کہہ سکتا۔
میں آپ کو بتاؤں، اپنی بات کرتا ہوں، چلو میں اپنی بات اس لیے پیش کر رہا ہوں نا تاکہ آپ کو سمجھا سکوں کہ یہ نہ سمجھے بھی اس کا دماغ 1.25 کلو اور باقیوں کو 1 کلو ہے۔ دور حدیث والے سال میں الحمدللہ ثم الحمدللہ میری 1 گھنٹے کی چھٹی نہیں ہے، 1 گھنٹے کی چھٹی نہیں ہے۔ ایک سبق تھوڑا سا رہ گیا تھا، میری بیمار ہونے کی وجہ سے نہ پڑھ سکا، وہ بھی گھنٹے کا آدھا حصہ تھا، میں نے استاد کے گھر میں جا کر اپنی سند متصل کی ہے۔ اس کا فائدہ، رات کو وفاق کا امتحان ہوتا، صبح امتحان ہوتا، ہم رات کو تیاری پہ بیٹھتے۔ جامعہ اسلامیہ درویشیہ سندھی مسلم سوسائٹی کراچی، مفتی منور علی شاہ آج وہاں کے نائب محتمم ہیں، میں نام لے کر کہہ رہا ہوں، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میری ذمہ داری ہوتی، میں عصر کو بخاری شروع کرتا، صبح پیپر ہے، فجر کی اذانوں سے پہلے 2-4 گھنٹے 2 گھنٹے اگر آرام کے مل جائیں، یوں باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ، پہلے باب سے لے کر آخر تک، ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، یوں انگلیوں پر لڑکوں کو دوہرا دینا۔ اور صرف ایک نہیں، دوسرے دن اب مسلم ہے نا، اب دوسرے دن اسی کو، پھر یوں آخر میں تو موتین بھی ہوتے اور تہاوی بھی ہوتے، اور ہم نے پورے نصاب کو یوں انگلیوں پہ دوہرایا۔ میں قسم کھاؤں تو میں ہانے سے نہیں ہوں، میں نے نہ کوئی بادام کھائے، نہ کوئی میں نے اخروٹ کھائے تھے، نہ میں نے کچھ اور چیزیں کی، صرف اپنے اندر جسے کہتے ہیں نا پرسنلی کانفیڈنس، ذاتی اعتماد، خود اعتمادی، وہ اپنے اندر پیدا کر لیں، آپ کو آسان ہو جائے گی۔ یہ میرا تجربہ ہے، تو میں اپنا تجربہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ کا تعلیمی سال شروع ہو رہا ہے، اگر آج سے آپ کا ذہن یہ ہے کہ فلاں کتاب مشکل ہے، فلاں کتاب یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں استاد صاحب مشکل پڑھاتے ہیں، فلاں استاد صاحب ہمیں مشکل مثالیں دیتے ہیں، یہ اپنے ذہن سے گند نکال لیں، اس کو ڈیلیٹ کر کے ریسائکل بین پہ ختم کر دیں، بس ریسائکل بین میں بھی نہیں ہے، ختم کر دیں۔ اس کی وجہ، اگر آپ کہیں گے نا بھئی اس استاد نے مثال مشکل دینی ہے، وہ جتنی آسان بھی آپ کو گھوٹے کی طرح گھوٹ کے بھی دے دے نا، آپ اس کو بھی جو ہے نا کیا کہتے ہیں مشکل سمجھیں گے۔ اور لڑکوں کا کیا ذہن ہوتا ہے، چلو اس سال ہمیں صرف سمجھ نہیں آئی نا، ہم دوہرا صرف کر لیں گے۔ میں حیران ہوں، جسے 1 سال سمجھ نہیں آئی، 1 مہینے میں کوئی ان کے پاس گھوٹا ہے کہ اس کو بادام کے گھوٹے کی طرح یوں بنا کے سر میں ڈال دیں گے، چل تو صرف سمجھ لے، یہ تو میراث سمجھ لے۔ میرے ایک استاد جی تھے جن سے میں نے نحو میر کی دہرائی کی، زبدہ شمائل پڑھی، اس کے ساتھ جوانہ موئی پڑھی، پھر ہدایت النحو پڑھی، پھر میں نے کافیہ ان سے پڑھا، پھر میں نے جامع ان سے پڑھی۔ میرے نحو کے تقریباً استاد ہیں۔ حضرت استاد جی مجھے بتاتے تھے کہ مجھے بہت تعجب ہوتا ہے کہ تم لوگ بیان کیسے کر لیتے ہو۔ کہا ایک جمعہ ختم ہوتا ہے نا، میں دوسرے جمعے کی تیاری شروع کر دیتا ہوں، مجھ سے جمعے کی تیاری نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں استاد جی آپ ہمیں یوں نحو انگلیوں پہ پڑھا رہے ہیں، اور آپ کو جو، پھر انہوں نے اپنی وجہ بتائی، اس وجہ نے ہمیں سبق دیا۔ وہ فرمانے لگے کہ میں اولا میں تھا، مجھے اساتذہ نے کہا آپ بیان سیکھو۔ کہتے ہیں میرے ذہن میں تھا تقریر بڑی مشکل ہے، کوئی اٹھے تو اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں، بہت مشکل ہے، مجھ سے نہیں ہوتا یہ بیان۔ میں نے کہا دل میں، اس سال جتنا استاد بیزتہ کریں گے، لان تان کریں گے، بیزتی سہ لوں گا، ثانیہ میں تقریر کر سکوں گا، کیونکہ ثانیہ میں 1 پارہ تفسیر کا پڑھ لوں گا تو پھر میں سمجھا سکتا ہوں۔ کہتے ہیں جیسے کیسے تیسے میں نے اولا گزار لیا، ثانیہ آ گیا۔ جب ثانیہ میں نے پڑھا اس سال، پھر میں کہتا یار بہت مشکل ہے، بڑا کام خراب ہے۔ پھر میرے ذہن میں آیا اگلے سال ثالثہ میں 9 پارے تفسیر کے ہیں، ایک یہ ہے، 10 ہو جائیں گے تو پھر کہیں سے بھی شروع کر دو تقریر میں، آسان ہو جائے گا۔ ثانیہ بھی گزار لیا، ثالثہ آ گیا، ثالثہ میں بیان بھی نہ ہو سکتا، کافیہ بہت مشکل ہے، فلاں بہت مشکل ہے، فلاں، یوں چلتے رہے۔ اور آخر میں نے کہا یار خامسہ میں جا کر نا قرآن پورا ہو جاتا ہے، سارا ترجمہ ہو جائے گا 30 پاروں کا، پھر بیان کروں گا۔ خامسہ میں بھی نہ ہو سکا، پھر میں نے کہا جلالین 6 سال ہے، اب پورا قرآن ایک دفعہ دہرا لوں گا نا تو پھر ماشاءاللہ مجھے مضمون پتہ ہے، ادھر یہ آیات ہے، ادھر یہ آیات ہے۔ سادسہ میں بھی نہ ہو سکا۔ پھر میں نے کہا چلو بھائی اب مشکات کی ابحاث ذہن میں پڑ گئی، بیانات کا موقع نہ ملا۔ جب میں آیا دور حدیث میں تو پھر میں نے دل کو تسلی دی کہ لیاقت تو اس سے یاد ہو جائے گا، بس تھوڑی سی اپنے اندر کچھ لیاقت پیدا کر لو، تھوڑی سی ترتیب پیدا کر لو، مشکل نہیں رہے گا تیرے لیے۔ جب حدیثیں پڑھ لوں گا نا تو قال رسول اللہ کہہ سکوں گا، جو قال اللہ نہ کہہ سکے وہ قال رسول اللہ کیا کہے گا۔ کہتے میں نے دورہ بھی کر لیا۔ تو پھر اس کے بعد جب میں بیان نہ سیکھ سکا تو مجھے دوستوں نے کہا اب چلا لگا لو تبلیغ میں، تو چلا لگا لو گے آپ کو بیان آ جائے گا۔ تو کہتے ہیں پھر میں نے چلا لگا لیا اور اس کے بعد یوں ہو گئے۔ ہم نے کہا استاد جی آگے تو بتائے۔ کہتے جو 8 سال میں نہ سیکھ سکا وہ چلے میں کیا سیکھتا، چلے میں بھی گیا سب۔ کہتے آج تک مجھے مشکل ہوتی ہے، ایک جمعہ پڑھاتا ہوں دوسرے جمعے کی تیاری شروع کر دیتا ہوں۔ امام النحو ہے، استاد النحو ہے، ہم ان سے نحو یوں بھیک مانگ مانگ کے سیکھتے تھے۔ استاد جی اس کی خارج کتاب
ان کی ترتیب کیا ہوتی تھی؟ کتاب کی خارج کی مثالیں دیتے، بھی خارج پڑھ لو کتاب چھاڑ دیو، یعنی بہترین مثالیں باہر کی دیتے، کتاب کا روب نکال دیتے. لیکن وہ بندہ تقریر کا روب آج بھی اس کے سر کے اوپر سوار ہے، آج تک سوار ہے. مجھے کبھی کبھی واٹس ایپ کے کلپ بھیج کے کہتے ہیں واہ بڑا ایک کتوں سیکھا یہ بیان، اور ہم حیران ہیں. میرے دوستو یہی چیز اگر آپ کے ذہن میں رہی نا آخر وقت تک ذہن میں رہے گا. اور مولوی بننے کے بعد آپ اپنے طلباء کو کہیں گے فلاں کتاب بڑی مشکل ہے، وہ مشکل نہیں ہوگی، وہ آپ کی غلطی ہوگی جو برابر چلتی 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 آخر تک آپ کے ذہن میں پکی ہو جائے گی. آپ کھانا کھانے بیٹھے اور ادھر ایک داغ لگے، آپ داغ کو دھوئیں گے نہیں نا، وہ داغ پکا ہوتا جائے گا، پکا ہوتا جائے گا، پکا ہوتا جائے گا، پھر ڈیٹول سے بھی نہیں اترے گا، بلیچ سے بھی نہیں اترے گا، پھر پرانا داغ ہو جائے گا. یہ داغ اپنے ذہن سے اتار دیں. آج اولا ہے، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ ہے، کچھ بھی اپنے ذہن سے اتار دیں. میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، بس یوں کر لیں. آپ اس کو پتہ نہیں تعلی پہ محمول کریں. میں ایک بات حدیث بن نعمت کے طور پہ کس تعلی پہ نہیں کہتا. میں اصول الشاشی پڑھاتا تھا، مجھے بعض حضرات نے کہا اصول الشاشی کے فلاں بحاث بہت مشکل ہیں. میرے منہ سے ایک جملہ نکلا، غلط ہے تو اللہ معاف فرمائے. میں نے کہا نظام الدین شاشی بیٹھے ہوتے نا اور میں اس وقت اصول الشاشی پڑھا رہا ہوتا، صاحب کتاب بیٹھے ہوتے میں پڑھا دیتا، کیوں جو میں نے پڑھا ہے وہ میں نے پڑھا ہے. غلطی ہے آپ دلیل سے اصلاح کر دیں، ٹھیک ہے تو آپ مان لیں. ہمارا بخاری کا امتحان تھا، ہمارے بخاری ثانی کے شیخ حضرت شیخ الحدیث مولانا اسرار احمد صاحب، انہوں نے اپنے استاد محترم کو بلایا بخاری ثانی کے امتحان کے لیے. تو ان کے استاذی تشریف لائے اور آ کر ہمیں وہ روب دیا جو روب دینے کا حق ہوتا ہے. ہاں میں نے اسرار کو پڑھائی ہے بخاری ثانی، میں نے یہ کہ ہمارے استاد جی کہہ رہے تھے یوں کیے یوں کیے یوں کہ اچھا بھلا ڈرایا، اور پھر کہا دو گے امتحان، یہ پوچھوں گا یوں پوچھوں گا یوں پوچھوں گا، امام بخاری کی عادات کیا ہیں، فلاں کیا ہے، اس میں امام بخاری کا طرز کیا ہے. میں نے کہا استاد جی اگر بین الدفتین ان دو گتوں کے درمیان پوچھیں گے تو ہم بتائیں گے، باہر سے پوچھو گے ہم پابندی نہیں ہے بتانے کے، پوچھیں ان کے اندر سے آپ نے جو بھی پوچھنا ہے. تو اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے اور اساتذہ قدر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.